گھر میں جب کسی کا آخری وقت ہو تو لا الہ الا اللہ اس کے پاس بندہ پڑھے تاکہ اس کی بھی زبان پہ جاری ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا آخری کلمہ یہ کلمہ توحید ہو گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ زبردستی نہیں، بس اس کے پاس کہنا ہے۔ جو یہ روایت ہے کہ سورہ یاسین پڑھو، یہ صحیح نہیں ہے کہ یاسین پڑھو اس کی جان نکل جائے آسانی سے۔ اسی طرح میت کو بوسہ دینا یہ بھی جائز ہے۔ کیوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی کہ آپ دنیا سے جا چکے تھے، تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے گھر میں آئے، آپ کا مبارک جسم پڑا ہوا تھا، تو چادر چہرے سے ہٹا کے آپ کو چوما ابو بکر صدیق نے اور رو پڑے۔ تو اس سے یہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ میت کو بوسہ دے سکتا ہے بندہ۔ غسل دینے کے لیے جو بھی اس نے انگوٹھی، تعویذ یا گھڑی وغیرہ پہنی ہے وہ اتار دیا جاتا ہے، اور ایک کپڑا ناف سے لے کے گھٹنوں تک ایک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، عورت ہو یا مرد، یعنی کہ اس طرح عورت کو عورتیں غسل دیں گی، مرد کو مرد غسل دیں گے۔ اس کے باقی کپڑے اتار دیے جاتے ہیں یا کینچی سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جتنے بھی ہم روز کپڑے بدلتے ہیں، کوئی ایک ایسا کپڑا بھی ہوگا جس کو کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد پانی بندہ رکھ دے جس میں بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور میت کے پیٹ پہ نا ہلکے ہلکا ہاتھ پھیرا جائے۔ اس کے بعد وہ دستانے کپڑے کے بنا دیتے ہیں، وہ یعنی کہ پہن کے اس کو استنجا کروایا جائے، اگر کوئی یعنی کہ نکلا ہے اس کو صاف کر دیا جائے۔ اس کے بعد وضو سے پہلے روئی سے نا اس کی ناک، کان، دانت وغیرہ صاف کر دیے جائیں، تاکہ وضو میں تو 3 دفعہ ہی پانی ڈالنا، تو اس لیے اس سے پہلے یہ کر لے۔ پھر اسی طرح اگر عورتیں ہیں تو اس کے بال، مینڈیاں ساری کھول دی جاتی ہیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ طاق عدد میں پانی ڈالا جائے۔ شیمپو، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے بندہ اس پانی کے ساتھ۔ تو وہ پہلے وضو اسی طرح جس طرح غسل ہوتا ہے وضو کرا کے اور پھر پانی انڈیل دیا جاتا ہے۔ کفن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کفن مبارک تھا وہ 3 چادریں تھیں، 3 چادروں میں آپ کو لپیٹ دیا گیا، ایک نیچے ایک اوپر، پگڑی قمیض وغیرہ نہیں تھی، لیکن 3 چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ اسی طرح جنازہ جب پڑھنا ہے اس کا ثواب ہے، جو جنازہ تک ساتھ رہتا ہے مسلمان میت کے، اس کو 1 قرات کا ثواب ہے، اور جو دفنانے تک رہتا ہے صحیح مسلم کے اندر ہے اس کو 2 قرات کا ثواب ہے۔ قرات کتنا؟ ایک بہت بڑا پہاڑ کہا جائے۔ مسجد میں بھی جنازہ جائز ہے، ویسے تو جناز گاہ میں ہی ہو، لیکن سہیل بن بیضہ، مسلم شریف کی حدیث ہے 923 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ مسجد میں پڑھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر نے اپنے والد عمر فاروق کا جنازہ بھی مسجد میں پڑھا۔ سعد بن ابی وقاص کا جنازہ ازواج مطہرات نے کہا کہ مسجد میں لاؤ تاکہ ہم بھی سعد کا جنازہ پڑھ لیں۔ جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ مرتے وقت تلقین کی گئی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، ہم اور لے جاتے وقت پڑھتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت کیا ایک ہیڈنگ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت یہی ہے نا، واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہم یعنی کہ سارے اونچی اونچی، ایک سے بڑھ کر ایک آواز اونچی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنازے میں خاموشی کا حکم ہے، شور کو تو نوحے سے تشبیہ دی گئی ہے، تو ہم اس وقت نہیں، بعد میں کلمہ شہادت، جس طرح بندہ کہتا ہے قرآن 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 یا نماز نماز، اس سے کیا ہوگا؟
اور یہ سنت بھی کوئی نہیں۔ اس کے بعد جنازہ پڑھاتے وقت کوشش تو یہی کرے کہ بندہ قریبی پڑھائے، بیٹا پڑھائے، باپ پڑھائے، جو بھی ہے۔ آہستہ بھی بندہ پڑھا سکتا ہے، اونچی آواز سے بھی دعائیں مانگ سکتا ہے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ کوشش یہ کریں، دعا یہ مانگا کریں، اللہ سنت کے مطابق جنازہ میرا کوئی پڑھا دے۔ ہمارے بڑے بڑے یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے زبردست، لیکن امام صاحب جب بولتے ہیں نا کہ جی نیت کر لیں، پہلے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے، یہ عموماً لکھی بھی ہوتی ہے، مولوی صاحب باقاعدہ اسپیشل یاد کراتے ہیں۔ کوئی دیکھیں لاجک کی بات ہے کہ یار ہماری ساری دعائیں تو نماز جنازہ کی عربی میں ہے، ہمارے پیارے نبی کی زبان عربی میں ہے، یہ کیا کہ اردو سپیکنگ والا اردو میں نیت کر رہا ہے، پٹھان پشتوں میں کر رہا ہے، پنجابی میں کر رہا ہے، تو یہ اتنی ریلیکسیشن کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نمازیں شروع ہوتی تھی اور سلام پہ ختم ہوتی تھی، تو یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اخلص لہ دعا، خالص دعائیں مانگو۔ ہمارے تو جھٹکا دیتے ہیں، ابھی لوگ سارا اہتمام، جی ابھی فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں، انتظار ہو رہا ہے، کوئی یاد نہیں رہا، کوئی وضو تو نہیں کر رہا، یہ سارا شور ہے، لیکن جب نماز شروع ہوتی ہے پتہ بھی نہیں لگتا سلام پھر گیا۔ حالانکہ رسول اللہ اصل تو وقت وہ ہے میت کے لیے کہ جو دعائیں مانگنی وہ جھٹکا ہے اور باقی پورا اہتمام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی دعائیں مانگتے تھے، تو سورہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد صحیح بخاری کے اندر ہے 1335 نمبر حدیث میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نے جن کے لیے اللہم فقہہ فی الدین دعا مانگی، انہوں نے، صحابی کہتا ہے صلیت خلف ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس کے پیچھے علی جنازہ ایک جنازہ پڑھا۔ امام صاحب عبداللہ بن عباس تھے، حضرت عباس کے بیٹے اور اس امت کے قرآن کے ترجمان۔ فقرا بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے فاتحۃ الکتاب پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اونچی بھی پڑھی کہ سن لی میں نے، اور نسائی کی روایت ہے فقرا بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، وسورۃ، ایک اور سورت پڑھی سورہ عصر، وجہرا، اونچی پڑھی جہری، حتی اسمعنا، حتیٰ کہ ہم نے وہ سنی، فلما فرغا، جب ہم سلام پھیر کے فارغ ہوئے، اخذت بیدہ، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، فسألتہ، میں نے سوال کیا جناب آپ نے سورہ فاتحہ بھی اونچی پڑھی اور دوسری سورت بھی پڑھی، فرمانے لگے لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، اس لیے اونچی پڑھی تمہیں پتہ لگ گئی تمہارے نبی کی سنت ہے، اور نسائی میں ہے وَسُنَّةٌ وَحَقٌ، اور سچی حق سنت ہے۔ آج کہاں کون پڑھتا ہے، سارا اہتمام بعد میں کرتے ہیں، جھٹکا کر کے بعد میں چلو جی آجو قریب آجو دعا مانگو، پھر کیا ہے، جنازہ ہے ہی دعائیں۔ تو عزیز بھائیو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور پھر دعائیں پڑھنی ہیں، ایک دعا سن لیں، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ بخش دے، لحینا ہمارے زندوں کو، جو کھڑے ہیں جو موجود ہیں، ومیتنا، اور ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے۔ ایک تو سامنے میت پڑی ہے اور ایک جو قبرستانوں میں ہے جو چلے گئے ہیں۔ اچھا نماز کے اندر ہم یہی کہتے ہیں اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، ہمارے مردوں کو معاف کر دے، وہ میت چاہے جتنا مرضی ولی اللہ ہو، بزرگ ہو، اس وقت اس کو میت ہی کہہ رہا ہے، لیکن بس دفنانے کی دیر ہوتی ہے بابا زندہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔
وشاہدنا، اللہ ہمارے حاضر کو بھی معاف کر دے جو موجود ہے، وغائبنا، اور جو غائب ہو گئے ہیں. میت پڑی نا، روح تو چلی گئی ہے. سارے سیغے غائب کی ہوتے ہیں جب میت کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. تو ہمارے جو غائب ہیں ان کو بھی معاف کر دے. بعد میں وہ حاضر ہو جاتا ہے، اس وقت جنازے کی دعاؤں میں غائب ہی ہے. وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دے. وکبیرنا، ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دے. وذکرنا، اللہ ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دے. وانسانا، ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے. اللہم، اے اللہ، من احییتہ، جس کو تو زندہ رکھے، منا، ہم میں سے، جب تک زندہ رکھے، کسی کے 2 سال 3 سال 5 سال جتنے بھی ہے، فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، اس کو زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا. وَمَن تَوَفَّيْتَهُ، اور جس کو تو فوت کر دے، منا، ہم میں سے، فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ربا اس کو ایمان پہ فوت کرنا. ایمان پہ فوت کرنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، ایمان پہ فوت کرنا. اللہم، اے اللہ، لا تحرمنا، ہمیں محروم نہ کرنا، اجرہ، اس کے اجر سے. ایک صدمہ پہنچتا ہے نا مسلمان کو، جب اس کے گھر کا کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو صدمے کا اجر ہے. کانٹا بھی چبھے تو اجر ہے. یہ تو بہت بڑا ایک وجود ہی، ایک فرد گھر سے کم ہو گیا تو جو غم پہنچتا ہے اس سے اجر ملتا ہے. تو دعا مانگی جا رہی ہے، لا تحرمنا، ہمیں محروم نہ کرنا، اجرہ، اس کے اجر سے. ولا تذلنا، ہمیں گمراہ نہ کر دینا. وہ بابا جی، دادا جی، وہ والد محترم ہمیں نماز کا کہتے تھے، قرآن کا کہتے تھے، دین کی راہ پہ لگاتے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں. اللہ ہمیں گمراہ نہ کر دینا، بعدہ، اس کے بعد ہم سیدھے ہی رہیں. اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے.